بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن خیالی کی تحریک نے جدیدیت ماڈرنزم کے فلسفے کی روشنی میں انسان کو ایک بڑا تحفہ دیا، اور وہ یہ تھا کہ تحریک نسواں کے اعتبار سے ایک موومنٹ کو جو ہے وہ شروع کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، اور اس سے قبل جو ہے ایک اور نعرہ جو ہے وہ دیا گیا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ برابر ہیں، وہ دونوں مساوی ہیں۔ اور پھر ان نعروں کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا، میڈیا کو استعمال کیا گیا، سیمینارز جو ہیں وہ منعقد کیے گئے، جلسے جلوس اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو بھی کیا گیا تاکہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچے، ہر عورت تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ آزاد ہے اور اسے اس کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور اس کے حقوق جو ہیں وہ پورے بھی نہیں کیے جا رہے۔ اور اس طرح کے خیالات برطانیہ اور فرانس کے اندر مختلف جو ان کے دانشور تھے، انہوں نے ان کا پرچار شروع کیا اور ان کو جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا۔ 1990 کے اندر کی تھیوری جو تھی وہ سامنے جو لائی گئی، اور جس کے اندر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جن سے مخالف کی کشش اور ان کی طرف توجہ یہ انسان کا کوئی فطری اور نیچرلی جو ہے وہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ تو جب چاہے اس کا اظہار کر سکتا ہے اور جب چاہے جو اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر جو جن سے مخالف کی طرف جو رجحان اور جو میلان پایا جاتا ہے، وہ رجحان وہ میلان وہ اس کا نیچرلی اور جو ہے وہ پیدائشی اس کے اندر ودیت اور نہیں کیا گیا، رکھا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ جس طرح انسان کو بھوک لگتی یا انسان کو جو ہے وہ پیاس لگتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ مطلب اس کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کے سادہ لفظوں میں یہ سارا کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں، وہ جتنا چاہے جب چاہے اس کا اظہار کر سکتا ہے اور اس خواہش کو جو ہے وہ پورا بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے انہوں نے زور و شور سے اس مہم کو معاشرے کے اندر جو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی لہر تحریک نسواں کی شروع ہوئی، عورتوں کو یہ باور کرایا گیا کہ تمہیں غلام بنایا گیا ہے، تم غلام ہو، تم میاں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو، میاں جو ہے وہ گھر کے اندر سربراہ ہے، تو لہٰذا کیوں نہ تمہیں جو ہے وہ شادی سے انکار کر دینا چاہیے، شادی کو ہی جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اور شادی کے جو ہے رسم و رواج اور ادارہ ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے، کیونکہ جب شادی ہوگی تو میاں کے حقوق کو پورا کرنا پڑے گا، اور جب میاں کے حقوق کو پورا کیا جائے گا تو پھر لازمی طور پر بچے پیدا کرنے پڑیں گے، اور بچے پیدا کرنے کے لیے ان کی پھر آگے پرورش بھی کرنی پڑے گی، تو عورت جو ہے وہ ایک غلام بنے گی، اور غلام بنی شادی کی وجہ سے، لہذا شادی کو ہی سرے سے ختم کر دیا جائے اور ناجائز جنسی اور فزیکلی تعلقات کو جو ہے وہ روا اور جائز قرار دیا جائے۔ تو لہٰذا پھر اس بات کو جو چلایا گیا کہ آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی بھی، اور طلاق کو رجحان دیا گیا، طلاق کے اوپر زور جو ہے وہ دیا گیا، اور اس کو افادیت کے اوپر کہ آپ طلاق لیں گی تو آپ کو اتنے بینیفٹس حاصل ہوں گے، تو اس کے جو ہے وہ طلاق کے اوپر بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ لکھا گیا تاکہ مردوں سے جو ہے نجات جو ہے وہ پائی جائے۔ تو جب طلاق کو پروموٹ کیا گیا تو جب عورت شادی نہیں کرے گی تو لازمی طور پر جو ہے وہ جائز اولاد کی بجائے ناجائز اولاد پیدا کرے گی، یا وہ حرام اولاد جو ہے وہ پیدا کرے گی، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ دوسرا طریقہ جو ہے ابارشن، اسقاط حمل کا اختیار کیا گیا کہ اگر لا علمی کی وجہ سے عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، حامل ہو جاتی ہے، تو اس کو ابارشن کروا سکے، اس کو ختم جو ہے وہ کروا سکے، اس کو بھی لیگلائز کیا گیا، قوانین جو ہے وہ پاس کیے گئے۔ اور اس بات کو اگر بچوں کی کسی کو شوق پڑا بھی تو جو ہے کوشش کی گئی کہ بچے بغیر شادی کے حاصل کر لیے جائیں اور بغیر جو ہے نکاح کے حاصل کر لیے جائیں، جیسے آج کل جو ہے مغرب کے اندر ہو رہا ہے کہ کپلز جو ہیں، کئی جوڑے جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں، 3 4 بچوں کے وہ ماں باپ بن چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ چلو اب ہمیں جو ہے وہ نکاح کر لینا چاہیے۔ تو وہاں ناجائز اور حرامی بچوں کو پروموٹ کیا گیا، اور اس مشن کے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ تحریک کو جو چلایا گیا، جس طرح کے ڈین کونٹس جو لکھتے ہیں ایک حرامی بچے کے متعلق اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ برخوردار تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم ایک حرامی بچے ہو، تمہارے ایک حلال اور جائز اولاد اور بچے کی طرح اتنے رشتہ دار نہیں جو جونکوں کی طرح انہیں چوس لیتے ہیں اور اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم ایک حرامی بچے ہو اور اس دنیا کے اندر جو تم آئے ہو۔ اور اس بات کو جب پروموٹ کیا گیا اور مغرب کے اندر بہت زیادہ جب حرامی بچے پیدا ہوئے، تو جب کچھ تھوڑی بہت
جو اخلاقیات کی رمق مغربیوں کے اندر باقی تھی. تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی طرف وہ سارے جہازوں کے اندر، بحری جہازوں کے اندر بھر کے وہ بچے بھیجے گئے، اور وہاں کے جو انڈین ریڈ انڈیز لوگ تھے، وہاں کے وہ نیٹو لوگ تھے، جو تھے وہ وہاں کے انڈیجینس لوگ تھے مقامی، ان کو ختم کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، اور گوروں کو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے اندر حرامی بچوں کو بسایا گیا.